اس دنیا میں سب سے زیادہ بابرکت، سب سے زیادہ پرعظمت، سب سے زیادہ صاحب معجزات اگر کسی کی ہستی ہے تو وہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ محبوب رب العالمین، اللہ کے بعد سب سے زیادہ عظمت، اہمیت اور حیثیت آپ ہی کو حاصل ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، اے محبوب آپ کی زندگی کی قسم، پورے قرآن میں آپ کو کسی انسان کی زندگی کی قسم نہیں ملے سوائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ نشانی ہے کہ کائنات میں اللہ کے سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی ہے تو وہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے آپ کو کھلی کھلی نشانیوں سے نوازا، خوبیاں، عظمتیں، آپ کی صفات، آپ کے اخلاق سب مسلم، لیکن ایک اور خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کھلی کھلی نشانیوں سے، معجزات سے مالا مال فرمایا۔ معجزات تو اور انبیاء کو بھی ملے، معجزہ نبی کو دیا جاتا تھا تاکہ دنیا یہ سمجھے کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ کوئی عام انسان نہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات کی خاص بات یہ ہے کہ آپ کے معجزات تعداد میں بھی زیادہ ہیں، آپ کے معجزات حیرت انگیز بھی زیادہ ہیں، اور ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اور انبیاء کے معجزات تو ان کی زندگی کے ساتھ تھے، لیکن اللہ نے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض معجزات کو ان کی حیات کے بعد بھی دنیا میں باقی رکھا۔ آپ دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن آپ کا معجزہ جیتا جاگتا معجزہ قرآن پاک کی شکل میں آج موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں نہیں ہیں، آپ دنیا سے تشریف لے گئے، اپنی قبر اطہر میں آپ آرام فرمائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ حج کے موسم میں مقبول حج کرنے والوں کی کنکریوں کے فرشتوں کے ذریعے اٹھائے جانے کی شکل میں آج بھی زندہ ہے۔ حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے دو معجزات قیامت تک باقی رہیں، ایک معجزہ قرآن مجید، دوسرا معجزہ یہ کہ جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اور شیطان کو کنکری مارتے ہیں، جس کو رمی جمرات کہا جاتا ہے، شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے، جن کے حج اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، فرشتے ان کی کنکریوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، جن کے حج نامقبول ہوتے ہیں ان کی ہی کنکریاں پڑی رہ جاتی ہیں۔ آپ غور کیجیے کہ سینکڑوں سال سے کنکری ماری جا رہی ہے، اگر یہ انتظام نہ ہوتا تو وہاں تو پہاڑ بن جاتے، اتنی کنکریاں جمع ہو جاتی کہ پہاڑ وہاں وجود پذیر ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ جن کے حج قبول ہوں گے ان کی کنکریاں اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم سے اٹھا کر لے جائیں گے۔ تو حضور کے بعض معجزات آج بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ آپ کو جو معجزات دیے گئے ایسے حیرت انگیز کہ انسان کی عقل دنگ رہ جائے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم، بزرگ اور محدث گزرے، ان کی کتاب ہے الخصائص الکبریٰ فی معجزات خیر الورى، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضور کے معجزات کو علماء نے شمار کیا تو ان کی تعداد تقریباً 10,000 تک پہنچتی ہے۔ آپ غور کیجئے کہ اتنے معجزات اور کس پیغمبر کو ملے، 10,000 تک تعداد پہنچتی ہے۔
1000 معجزات کا تذکرہ تو خود انہوں نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا ہے، 2 جلدوں میں عربی زبان میں ان کی کتاب چھپی، الخصائص الکبریٰ فی معجزات خیر الورى۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا معجزہ وہ ہے جس کو ہم معراج کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ معراج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی تک لے جایا گیا، مسجد اقصی سے آسمانوں تک لے جایا گیا، آسمانوں کی سیر کرائی گئی، جنت جہنم دکھائی گئی، بہت سارے مناظر آپ کی نگاہ کے سامنے آئے، اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوئی، اور بہت سے صحابہ کرام کی رائے کے مطابق اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا، نماز کی فرضیت ہوئی، کئی تحفے بارگاہ خداوندی سے آپ کو ملے، اور پھر آسمانوں سے آپ کو واپس لایا گیا، آسمانوں سے آپ کو واپس لایا گیا۔ آپ غور کیجئے کتنی ساری چیزیں گزری ہیں، اور اب آپ واپس تشریف لائے، تو جس بستر سے آپ اٹھ کر گئے تھے ابھی اس بستر کی گرمی ختم نہیں ہوئی تھی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جس دروازے سے نکلے اس کی جو کنڈی حرکت میں آئی تھی ابھی اس کا ہلنا رکا نہیں تھا کہ آپ واپس تشریف لے آئے۔ اللہ کی قدرت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ظاہر ہوا۔ اس کو یوں سمجھ لیجیے کہ انسان اگر پیدل کسی فاصلے کو طے کرتا ہے تو اس میں زیادہ وقت لگتا ہے، اگر وہ کسی موٹر سائیکل پر جائے گا وقت کم لگے گا، اگر وہی فاصلہ وہ کسی جہاز میں بیٹھ کر طے کرے گا اور وقت کم لگے گا۔ جیسے جیسے قوت بڑھتی جا رہی ہے، جیسے جیسے قوت بڑھتی جا رہی ہے وقت گھٹتا جا رہا ہے۔ دھیان سے یہ بات سنیے گا تب بات سمجھ میں آئے گی۔ آدمی پیدل چل رہا ہے، فاصلہ زیادہ دیر میں طے ہو رہا ہے، موٹر سائیکل سے جا رہا ہے وقت کم لگ رہا ہے، جہاز سے جا رہا ہے وقت اور کم لگ رہا ہے، اگر وہ راکٹ پر بیٹھ کر جائے تو جہاز سے بھی کم وقت لگے گا۔ جیسے جیسے قوت بڑھتی جا رہی ہے زمانہ گھٹتا جا رہا ہے، وقت گھٹتا جا رہا ہے۔ اب معراج کے سفر کو اس طریقے پر آپ سمجھیے کہ لے جانے والی ذات اس اللہ کی ہے جو سب سے زیادہ طاقتور ہے، جو وقت کا خالق و مالک ہے، جس سے بڑھ کر قوت والا کوئی نہیں ہے۔ جب طاقت اتنی بڑی ہو تو کم سے کم وقت میں جتنی چاہے چیزیں اللہ تعالیٰ ظاہر فرما سکتا ہے۔ طاقت کے اعتبار سے وقت گھٹتا یا بڑھتا ہے، سب سے بڑی طاقت جب اللہ کی ہے تو اس اللہ نے جتنے وقت میں چاہا آسمانوں کی سیر کرا دی، مکے سے بیت المقدس کا سفر کروایا، اتنی ہی دیر میں انبیاء کی امامت بھی ہوئی، اور کتنے واقعات کہ اگر ان کو بیان کیا جائے تو گھنٹوں تو ان واقعات کے بیان کرنے میں صرف ہو جائیں گے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر معراج میں پیش آئے۔ انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی، اس گفتگو کا تذکرہ احادیث میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیہ بیان کیا کہ انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اس حلیے کے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت آدم سے ملاقات ہوئی، حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی۔ انبیاء نے استقبال کیا، مرحبا بالاخ الصالح۔ انبیاء کہتے تھے کہ نیک بھائی کو کا استقبال ہے، نیک بھائی کے لیے خوش آمدید ہے۔ حضرت آدم سے ملاقات ہوئی، ارشاد فرمایا مرحبا بالابن الصالح کہ نیک اور سعید فرزند کے لیے مبارکباد ہے، استقبال ہے، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام تو سب کے والد ہیں، وہ تمام کائنات انسانی کی کہ لوگوں کی نسل انہی سے چلی ہے، تو استقبال کیا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے مناظر دکھائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس شان کے ساتھ تشریف لے گئے، جس شان کے ساتھ آسمانوں تک پہنچے، جس وقار اور عظمت کے ساتھ آپ کو جنت جہنم دکھائی گئی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو استقبال آسمانوں پر ہوا، نبیوں نے بھی کیا، اللہ کے فرشتوں نے بھی کیا، وہ تمام چیزیں یہ بتانے کے لیے بہت کافی ہیں کہ معراج ایک طرف اللہ کے رسول کی عظمت اور آپ کی عزت کا اظہار ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے جلال اور اس کی عظمت کا اظہار ہے۔ اللہ جب جو چاہتا ہے کر کے دکھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، اس میں روایتیں مختلف ہیں، بعض روایتوں میں ام ہانی کے گھر تھے، حضرت ام ہانی کے مکان پر آرام کر رہے تھے، بعض کہتے ہیں حتیم کے پاس آپ آرام کر رہے تھے، روایت میں فرشتہ آیا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ادب سے عرض کیا، آپ کو اللہ پاک نے بلایا ہے، معراج پر چلنا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینے مبارک چاک کیا گیا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث میں ہے، اتانی آتم، ایک آنے والا آیا اور اس نے میرے سینے کو چاک کیا، تشت کو جنت سے لے کر آیا تھا، اس نے میرے سینے کو چیرا، چاک کر دیا، دل کو نکالا، پھر اس تشت میں زمزم کا پانی رکھا گیا اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو دھلا گیا، پھر آپ کا دل آپ کی جگہ لگا کر سینے کو سل دیا گیا۔ یہ واقعہ معراج پر لے جانے سے پہلے پیش آیا، اس سے پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ چکا۔ جب آپ بالکل بچپن کی عمر میں تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں آپ مقیم تھے اور بکریاں چرانے کے لیے اپنے رضائی بھائی بہنوں کے ساتھ تشریف لے جاتے تھے، اس وقت بھی اللہ کے فرشتے آئے تھے اور آپ کا سینہ چیرا گیا تھا، ایک پتھر کی سل پر آپ کو لٹایا گیا تھا۔ ابھی بھی قبیلے بنو سعد میں وہ پتھر کا ٹکڑا، بعض وہاں کے مقامی حضرات بتاتے ہیں کہ یہ وہ پتھر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو اس وقت بھی نکال کر دھلا گیا۔ اور اسی وقت یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک ترازو قائم کی گئی، اس میں حضور کو رکھا گیا، آپ تو چھوٹے سے تھے، بالکل بچپن کی عمر ہے، ترازو قائم کیا گیا، ایک پلڑے میں حضور کو رکھا گیا، ایک پلڑے میں ایک بھرپور جوان کو رکھا گیا، وزن کیا گیا تو آپ کا وزن زیادہ نکلا، پھر دوسرے پلڑے میں 2 لوگوں کو رکھا گیا، ایک طرف ایک بچہ ہے، دوسری طرف 2 نوجوان ہیں، لیکن پھر آپ وزنی نکلے، پھر فرشتے نے 3 لوگوں کو رکھا، پھر آپ وزنی نکلے، تو ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا کہ ان کو چھوڑ دو، اگر ساری کائنات بھی دوسرے پلڑے میں رکھ دو گے تب بھی یہی وزنی نکلیں گے، کائنات میں سب سے زیادہ باعظمت اللہ کے بعد اگر کسی کی ہستی ہے تو یہی ہے، اس لیے ان کو چھوڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا کی جانی تھی اس وقت بھی روایتوں میں ہے کہ آپ کا سینہ چاک کیا گیا، قلب اطہر کو دھلا گیا۔ پھر معراج کے موقع پر بھی یہ واقعہ پیش آیا، اس لیے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں اور مضبوطی پیدا ہو جائے، جو چیزیں دکھائی جانے والی تھیں ان کے تحمل کی کیفیت آپ کے اندر پیدا ہو جائے، اس لیے آپ کے قلب اطہر کے ساتھ یہ اہتمام کیا گیا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ اس روایت سے ایک بات اور پتہ چلی، آسمان سے اللہ کا فرشتہ آیا، تشت جنت سے ساتھ لے کر آیا، فرشتہ بھی آسمان سے آیا، تشت بھی آسمان سے آیا، جنت سے بھیجا گیا، لیکن پانی زمزم کا استعمال کیا گیا، آسمان سے جنت سے پانی نہیں بھیجا گیا، زمزم کا پانی استعمال کیا گیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ نے زمزم کو وہ خصوصیت عطا کی ہے جو جنت کے پانی سے بھی بڑھ کر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پانی یہی کا استعمال کروایا، باقی ساری چیزیں جنت سے بھیجی گئی۔ اگر جنت کا پانی زیادہ زمزم سے خصوصیت اور عظمت میں بڑھا ہوا ہوتا تو اللہ تعالیٰ پانی بھی وہیں سے بھیجتا، لیکن پانی یہاں کا استعمال کیا گیا۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ نے مائے زمزم کو کیسی خصوصیت، کیسا شرف عطا کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کیا گیا، ایک سواری ہے، گھوڑے سے کم گدھے سے زیادہ، اور وہ ایسی تیز رفتار کہ منتہائے نظر پر اس کا قدم پڑتا ہے، یعنی جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی ہے وہاں اس کا ایک قدم پڑتا ہے، اس پر سوار کیا گیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے کہا یہ وہ سواری ہے کہ آپ کے علاوہ کسی کو اس پر سواری کا موقع نہ ملا ہے اور نہ آئندہ کبھی ملے گا. آپ کو وہاں سے بیت المقدس لایا گیا. بیت المقدس قبلہ اول ہے. بیت المقدس کی اپنی خصوصیات ہیں. وہاں برکتیں ہی برکتیں ہیں. قرآن کے الفاظ آپ دیکھیے الذی بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ارد گرد کے علاقے کو بھی مبارک بنایا ہے. مسجد اقصی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں. سارے انبیاء کو وہاں جمع کیا گیا. آپ نے نماز کی امامت فرمائی. اسی موقع پر آپ کی خدمت میں دودھ پیش کیا گیا، شراب پیش کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو اٹھا لیا. حضرت جبریل نے کہا آپ نے بھی سیدھا راستہ اختیار کیا اور آپ کی امت بھی سیدھا راستہ اختیار کرے گی. آپ نے فطرت کو اختیار کیا. دودھ کو آپ نے قبول فرمایا. انبیاء کی امامت کے ذریعے در حقیقت ساری دنیا کو 3 باتیں بتا دی گئی. پہلی بات یہ کہ نبی تو دنیا میں اور بھی آئے ہیں، لیکن جو مقام ہمارے محبوب کا ہے وہ دنیا کے کسی پیغمبر اور نبی کا نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ بتائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں، اب ان کی اقتداء کی جائے گی، ان کے راستے پر چلا جائے گا. آپ کی اتباع ہی میں تمام دنیا کے انسانوں کی کامیابی ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی نبی اور پیغمبر بھی آج کے زمانے میں زندہ ہو کر آ جائیں تو ان کو بھی انہی کی اتباع کرنی ہوگی. لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، خود حضور ارشاد فرما رہے ہیں اگر موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جاتے تو میری اتباع کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہوتا. عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے میں تشریف لائیں گے. دمشق کی مسجد کے مشرقی مینار پر اتریں گے. فرشتوں کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے. فرشتوں کو بھی دنیا کے لوگ اس وقت دیکھیں گے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتر کر مسجد میں تشریف لائیں گے. نماز کا وقت ہوگا تو لوگ کہیں گے کہ آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، آپ امامت فرما دیجئے، آپ کے پیچھے ہم نماز پڑھیں گے. وہ کہیں گے نہیں، امامکم منکم، تمہارا امام تم میں سے ہوگا اور اس امت کے امام کے پیچھے پیغمبر نماز ادا فرمائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام اس امت کے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے. تکرمۃ لہذہ الامہ، اس امت کو اللہ نے حضور کی نسبت کی وجہ سے یہ شرف عطا کیا ہے، یہ عزت عطا کی ہے کہ پیغمبر بھی اس امت کے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے. عیسیٰ علیہ السلام جو تشریف لائیں گے وہ شریعت محمدی کے مطابق فیصلے فرمائیں گے. اس وقت اپنی شریعت کے اوپر وہ عمل پیرا نہیں ہوں گے، اپنی شریعت کی تبلیغ نہیں کریں گے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق فیصلے فرمائیں گے. یہ ہے وہ بات جس کو ارشاد فرمایا گیا کہ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، کوئی پیغمبر بھی آ جائیں تب بھی میری ہی اتباع کرنی ہوگی. شاہ عبد العزیز کے زمانے میں، شاہ عبد العزیز بہت بڑے عالم تھے. ان کے زمانے میں ایک بہت بڑا انگریز پادری آیا تھا، دہلی میں آیا. اس زمانے میں یہ کوشش ہو رہی تھی کہ لوگوں کو ورغلا کر مسلمانوں کو عیسائی بنایا جائے. تو وہاں سے وفد آتے تھے، بڑے بڑے ان کے علماء کو پادری آتے تھے، مناظرے کرتے تھے اور جو بیچارے کم علم مسلمان ہیں ان کو بہکا کر عیسائی بناتے تھے. تو وہ آیا. یہ لوگ قرآن کا، حدیث کا بھی بہت گہرا علم حاصل کرتے تھے. بہکانے کے لیے، اپنے دین کی طرف ان لوگوں کو لانے کے لیے اسلام کا بھی گہرا علم حاصل کرتے تھے. وہ آیا، اس نے کہا کہ جو تمہارا سب سے بڑا عالم ہو مجھ کو اس سے بحث کرنی ہے، اس سے مناظرہ کرنا ہے. شاہ عبد العزیز سب سے بڑے عالم تھے اس زمانے کے، وہ تشریف لے گئے. اب جو مباحثہ ہوا آپ کو مختصر کر کے بتاتا ہوں، جو بات آپ کو اصل سنانی ہے اشارہ کر دوں گا. مباحثہ ہوا، اس نے سوال کیا، کہنے لگا کہ دیکھو تم کہتے ہو کہ تمہارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، سب سے بڑے پیغمبر ہیں. مجھ کو یہ بتاؤ کہ جب ان کے نواسے حضرت حسین کربلا کے میدان میں ان کو شہید کیا جا رہا تھا تو اللہ سے کہہ کر انہوں نے اپنے نواسے کو بچایا نہیں؟ اللہ کے محبوب تھے، اللہ سے کہہ دیتے اور ان کے نواسے بچ جاتے. ایسا اعتراض اس لیے کیا تاکہ حضور کی حیثیت کو گھٹا کر دکھائے. حضرت شاہ عبد العزیز نے کتنا خوبصورت جواب دیا. فرمانے لگے کہ دیکھو جو تم سوال کر رہے ہو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے اللہ سے کہا کہ میرا نواسہ دشواری میں ہے،
اس کی حفاظت کی جائے. لیکن اللہ پاک نے یہ جواب دیا کہ تم کو نواسے کی پڑی ہے، وہاں میرے بیٹے کو لوگ سونی پہ چڑھا رہے ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو. جو ان کا عقیدہ ہے ان کے اوپر پلٹ دیا. وہ کہتے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور پھر یہ بھی مانتے ہیں کہ ان کو سونی پہ چڑھا دیا گیا. تو کہنے لگے جواب یہ ملا تھا کہ وہاں تو میرے بیٹے کو لوگ سونی پہ چڑھا دیں، اس کو پہلے بچا لیا جائے. ان کی بات انہیں پہ پلٹ دی. اب سنیے گا، یہ جو بات ہے یہ سمجھنے کی ہے. اس عیسائی عالم نے، پادری نے کہا کہ ذرا یہ بتانا کہ اگر کوئی شخص راستہ بھٹک گیا ہو، راستہ بھول گیا ہو، اور اس کو راستہ معلوم کرنا ہے، ایک درخت کے پاس وہ پہنچتا ہے، درخت کے نیچے ایک آدمی سویا ہوا ہے، ایک آدمی جاگا ہوا ہے، تو بتاؤ کہ وہ راستہ کس سے پوچھے گا؟ سوئے ہوئے سے پوچھے گا یا جاگے ہوئے سے پوچھے گا؟ آپ غور کر لیجئے کتنا نازک سوال ہے. اگر ہم سے کوئی یہ سوال کرے گا تو ہم کیا کہیں گے؟ کہیں گے کہ جو جاگا ہوا ہے اس سے راستہ پوچھے گا، جو سویا ہوا ہے اس سے راستہ پوچھنے کا کیا مطلب ہے؟ جو جاگا ہوا ہے اس سے پوچھے گا. لیکن بات بہت نازک ہے. دیکھو عالم کیسا ہوتا ہے، عالم کی شان کیا ہوتی ہے. در حقیقت وہ اس طرف اشارہ کر رہا تھا وہ عیسائی عالم کہ ہمارے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، آخر زمانے میں پھر آئیں گے. اور ہمارے عقیدے کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. آپ قبر میں ہیں، آپ دنیا میں باحیات موجود نہیں، قبر میں آپ باحیات ہیں. انبیاء قبر میں زندہ ہوتے ہیں، قبر میں آپ ہیں، آپ دنیا سے تشریف لے گئے. اور ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، آسمانوں پر اٹھا لیے گئے. وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ اب دنیا کے انسانوں کو سوئے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راستہ نہیں پوچھنا چاہیے، بلکہ جو زندہ ہیں عیسیٰ علیہ السلام ان سے راستہ معلوم کرنا چاہیے، ان کے طریقے پر چلنا چاہیے، عیسائیت اختیار کرنا چاہیے. سوال سمجھ میں آیا؟ اب پھر سنیے سوال کیسے کیا کہ ایک شخص راستہ بھول گیا ہے، راستہ بھٹک گیا ہے، ایک درخت کے پاس پہنچتا ہے، ایک آدمی جاگا ہوا ہے اور دوسرا سویا ہوا ہے، راستہ کس سے معلوم کرے گا؟ ہم آپ ہوتے تو کہہ دیتے جاگے ہوئے سے اور خود پھنس جاتے. لیکن وہ عالم تھے، ان کی نگاہ پہنچ گئی کہ یہ مجھ سے کیا کہلوانا چاہتا ہے. انہوں نے فرمایا اللہ کے بندے، وہ جو جاگا ہوا ہے وہ بھی اس انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ سویا ہوا اٹھے گا تو میں اس سے راستہ معلوم کروں گا. وہ انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ یہ جاگیں گے تو ان سے میں راستہ معلوم کروں گا. گویا کہ بتا دیا کہ کائنات میں اب اگر کسی کی اتباع ہوگی تو وہ صرف ایک ہستی ہے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بس ان کے طریقے پر عمل کیا جائے گا. تیسری بات بھی میں بتاتا لیکن وقت کم ہے، آگے آپ سے عرض کرتا ہوں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امامت انبیاء کا منصب عطا کیا گیا، اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کے یہ سب سے بڑے محبوب ہیں، دوسرے یہ کہ یہ متبوع ہیں، یعنی ان کی اتباع کی جائے گی. ساری دنیا اب انہی کے راستے پر چلے، ان کی اتباع کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں. تیسری بات یہ بتائی گئی کہ یہ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ جن کو انبیاء علیہ السلام کا تاجدار بنایا گیا ہے. ان کو انبیاء کی امامت دے کر یہ واضح کیا گیا ہے کہ سارے نبیوں میں سب سے افضل اور امامت کے منصب پر یہ فائز ہیں. آپ زمانے کے اعتبار سے سب سے آخر میں ہیں، لیکن مقام اور مرتبے کے اعتبار سے آپ سب سے آگے ہیں، سب سے اول نمبر پر آپ ہیں. اسی لیے قرآن میں آپ یہ پڑھیں گے کہ انبیاء سے عہد لیا گیا تھا کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پالو تو تم کو ان کی نبوت پر ایمان لانا ہوگا اور ان کی مدد کرنی ہوگی. قرآن میں عہد لیا گیا، انبیاء سے میثاق لیا گیا. مدارج النبوہ میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ اللہ نے عالم ارواح میں پیغمبروں کی روحوں کو جمع کیا تھا اور ان سے کہا کہ اگر تم مجھ سے یہ وعدہ لو کہ میرے آخری پیغمبر کا زمانہ پالو گے تو ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے، اگر یہ وعدہ تم لوگ اس وعدے کو قبول کرو گے، عہد کرو گے، تب تمہارا انتخاب نبوت کے لیے کیا جائے گا. آپ تصور کیجئے کہ حضور کی شان اور آپ کی عظمت کتنی بلند ہے. وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے جایا گیا، انبیاء سے ملاقات ہوئی اور مختلف مناظر آپ کو دکھائے گئے، مختلف چیزیں آپ کی نگاہ کے سامنے لائی گئی. اس کے بھی بیان کرنے کا موقع نہیں رہا ورنہ میں اس کو بھی وضاحت سے بیان کرتا.
کسی موقع پر تفصیل سے میں عرض کروں گا کیسے کیسے انعامات آپ کو دکھائے گئے اور گناہوں کے نتیجے میں ملنے والی سزائیں آپ کو دکھائی گئی. مختلف جماعتیں آپ کے سامنے پیش ہوئی کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف نوعیت کی سزا اور عذاب پاتے ہوئے دیکھا. پھر جبریل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے وضاحت کی کہ ان کا یہ گناہ تھا جس کی وجہ سے یہ اس مصیبت میں. مثلا مختصر ایک دو بات کہتا ہوں. ایک جماعت آپ نے دیکھی کہ جن کے پیٹ کوٹھلیوں کی طرح تھے اور پیٹ میں اژدہے اور سانپ بھرے ہوئے تھے اور وہ اژدہے اور سانپ اندر سے ڈس لیں. پیٹ بہت بڑے بڑے جیسے بڑے مکانات ہوتے ہیں اتنے بڑے پیٹ. آپ نے پوچھا جبریل علیہ السلام سے کون لوگ ہیں جن کو یہ سزا ہو رہی؟ حضرت جبریل نے کہا کہ یہ آپ کی امت کے سود کھانے والے لوگ ہیں. کیونکہ یہ سود کھاتے تھے مال کی ہوس میں مبتلا تھے اس لیے ان کے پیٹ بہت بڑے کر دیے گئے اور پیٹ میں اژدہے اور سانپ بھر دیے گئے. آپ نے دیکھا آگ کا ایک تنور ہے اس میں ننگے مرد ننگی عورتیں بھری ہوئی ہیں. آگ ان کے نیچے سے ابھرتی ہے اور وہ چیختے چلاتے اوپر تک آتے ہیں. اوپر منہ تنگ ہے پھر نیچے گر جاتے ہیں پھر آگ ابلتی ہے. پوچھا کون ہے؟ عرض کیا گیا کہ یہ آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد زنا کرنے والی عورتیں ہیں اس لیے کہ یہ ننگے پن کے راستے پر چلے. آج ان کو بھی اسی طرح کی سزا یہاں پر دی جا رہی. اس طرح کی مختلف سزائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی اور واضح کیا گیا کہ کس گناہ کے نتیجے میں سزا مل رہی ہے. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج اس لحاظ سے امت کے لیے ہدایت کا بہت بڑا ذریعہ ہے کہ گناہوں اور نافرمانیوں پر عذاب اور سزا کے ذریعے ڈرایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو اس کیفیت میں دیکھ کر آئیں. اب امت ان گناہوں سے اپنے آپ کی حفاظت کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر سدرۃ المنتہا سے آگے لے جایا گیا. حضرت جبریل نے کہا تھا اس مقام سے آگے نہ کوئی پیغمبر گیا ہے نہ کوئی فرشتہ گیا ہے. اس مقام سے آگے جانے کا مقام یا جانے کی اجازت صرف آپ کی ہے. اس کے آگے کوئی نہ جا سکا ہے نہ آئندہ کوئی جا سکے گا. آپ تشریف لے گئے. اس کے بعد آپ نے کیا کیا دیکھا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کیا دیا؟ اس کا صرف مختصر اشارہ قرآن میں ہے. لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ. اللہ کی بہت بڑی بڑی نشانیوں کو آپ نے دیکھا. یہ بھی کہا گیا اوحى الى عبده ما اوحى. اللہ کو جو اپنے بندے کو دینا تھا اللہ نے عطا فرما دیا. کیا کیا دیا گیا؟ کیا کیا لیا گیا؟ اس کی اصل تفصیل تو اللہ کے علم میں ہے یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہے. کیا کیا نعمتیں عطا کی گئی. لیکن جو حصہ ہمیں معلوم ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نماز عطا فرمائی. نماز کی فرضیت اسی موقع کی ہے. آپ غور کیجئے سارے احکامات زمین پر اتارے گئے. نماز آسمان پر فرض کی گئی. عین قرب کے عالم میں نماز کی فرضیت ہوئی. 50 نمازیں فرض کی گئی اور اس کے بعد اس میں تخفیف ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلا کر نماز کی فرضیت کا جو تحفہ عطا کیا گیا یہ نہ صرف یہ کہ نماز کی افضلیت اور اس کی اہمیت کا اظہار ہے بلکہ اس طرف بھی اشارہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب بلا کر قرب کا مقام عطا کر کے دیدار نصیب فرما کر گفتگو کا شرف عطا کر کے نماز فرض کی گئی. اب جو بندے دنیا میں نماز میں زیادہ منہمک ہوں گے خوشو و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں گے نماز کی عظمت جن کے دل میں ہوگی اللہ ان کو بھی اپنا قرب عطا فرمائے گا. اللہ ان کو بھی اپنی نزدیکی نصیب فرمائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو نمازوں کی اہمیت و عظمت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.